السلام علیکم ایوری ون، آج ہم بنائیں گے بہت ہی لذیذ وائرل چکن بریانی پلاؤ۔ اس کا ذائقہ بہت ہی مزے کا دیگ والا پلاؤ کی طرح ہے، لیکن پریزنٹیشن ہم بریانی کی طرح کریں گے۔ پلاؤ بنانے کے لیے آپ کو جو چیزیں چاہیے وہ میں نے کیپشن میں مینشن کر دی ہیں۔ اس کے لیے میں نے تقریباً 1 کلو چاول لے کے ان کو اچھے سے واش کر کے بھگو کے رکھ دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی 1 kg چکن، بیسک اسپائسز اور کچھ کھڑے مسالے جس میں بادیان کے پھول سب سے امپورٹنٹ ہیں۔ اب میں ایک کڑاہی میں تقریباً 1.5 کپ گھی ڈال دوں گی۔ جب گھی اچھے سے گرم ہو جائے تو اس میں کھڑے مسالے ایڈ کر دیں گے اور اس کو تقریباً ہم 1 منٹ کے لیے پکائیں گے۔ جب مسالوں کی اچھی سی خوشبو آ جائے گی تو ہم اس میں انینز ایڈ کریں گے اور ان کو گولڈن براؤن ہونے دیں گے۔ اب جب پیاز اس سٹیج پہ ہوں گے، کچھ اس میں سے گولڈن ہو جائیں گے اور کچھ وائٹ ہوں گے، تب آپ نے فلیم کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اب یہاں سے کچھ گولڈن براؤن ہوئے ہوئے پیاز میں نکال لوں گی جو گارنشنگ کے لیے استعمال ہوں گے، اور یہاں پہ میں ہلکا سا پانی کا چھینٹا لگاؤں گی۔ اس کے بعد ہم اس میں جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کر کے تقریباً 1 سے 2 منٹ کے لیے پکائیں گے، جب تک کہ پیسٹ کا کلر براؤن نہ ہو جائے۔ اب یہاں تقریباً 2 منٹ ہو گئے تھے، میں اس میں چکن ایڈ کر دوں گی۔ اب یہاں پہ ہم چکن کو بہت اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے۔ چکن کو ہم نے پکا کے اچھے سے گولڈن براؤن کرنا ہے۔ اب یہاں پہ چکن کو فرائی کرتے ٹائم ہم اس میں نمک ایڈ کر دیں گے تاکہ چکن ہمارا بالکل ٹیسٹ لیس نہ ہو۔ یہاں پہ میں نمک ڈال کے چکن کو بہت اچھے سے فرائی کر لوں گی۔ اس پلاؤ میں جو ہم نے اسپائسز یوز کرنے ہیں اس میں کشمیری لال مرچ بالکل بھی استعمال نہیں ہوگی، بلکہ ہم اس میں کالی مرچ اور گرین چلی پیسٹ کو یوز کریں گے۔ یہاں پہ دیکھیں، بغیر کوئی کلر کچھ بھی ڈالے ہمارا چکن بہت اچھے سے گولڈن براؤن ہو گیا ہے۔ اب میں اس میں ٹماٹر ایڈ کروں گی اور باقی کے مسالے۔ یہاں پہ میں نے بہت کم اسپائسز کو یوز کیا ہے تاکہ پلاؤ کا اوتھینٹک فلیور آئے۔ اب اس سٹیپ پہ مسالہ اچھے سے بن چکا تھا اور چکن فرائی ہو گیا تھا، تو ہم اس میں املی اور آلو بخارا ڈالیں گے جو میں نے پہلے پانی میں سوک کر کے رکھ لیا تھا۔ مسالہ ہمارا اچھے سے فرائی ہو گیا ہے، اب ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے۔ آپ اپنے چاولوں کی ٹائپ اور کوانٹٹی کے اکارڈنگ پانی ایڈ کریں گے۔ اب یہاں پہ پانی ایڈ کر کے میں اس کو بوائل آنے دوں گی۔ جب پانی اچھے سے بوائل ہو جائے گا تو اس سٹیج پہ میں چلی پیسٹ ایڈ کروں گی۔ اب جب پانی بوائل ہو جائے گا تو ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے۔ اب پانی خشک ہو چکا ہے، اب ہم اس کو گارنش کر لیں گے۔ گارنش کرنے کے لیے میں نے ٹمیٹو، فرائیڈ انینز، لیمنز اور سلٹ چلیز کو ایڈ کیا تھا۔ اب ان ساری چیزوں کو گارنش کرنے کے بعد میں یلو فوڈ کلر کو پانی میں مکس کر کے اس پہ ڈال دوں گی، اور اس کے بعد ہم اینڈ پہ تقریباً ½ ٹی اسپون بلیک پیپر کو اس پہ اسپرنکل کر دیں گے۔ 10 منٹ دم لگانے کے بعد ہمارے چاول تیار ہیں۔ یہ بہت ہی فلیورفل تھے اور ذائقہ بالکل دیگ جیسا تھا۔ Do try this recipe and let me know in the comment section کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا